لیکن بسا اوقات معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے، مرد پر دماغ نکل آتا ہے جی، مرد کا مزاج سخت ہوتا ہے جی، مرد لڑائی کے اوپر اتر رہا ہوتا ہے جی، مرد کی وجہ سے حالات کشیدہ جو ہے نا ہوتے ہیں جی، مرد کی وجہ سے سارا فتنہ فساد جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے جی، مرد ہی اپنے گھر کو برباد کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، بعض اوقات یوں بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہے؟ آج کی آیت مقدسہ کے اندر اسی کا جو ہے وہ ذکر خیر ہے، اور سورت کے آغاز کے اندر عورت کی بد دماغی کے متعلق بات تھی، یہاں پہ اگر مرد جو ہے نا بد دماغ نکل آیا ہے اور جو ہے نا اپنے گھر کو خراب کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، خرابی کا جو ہے نا باعث بن رہا ہے، تو پھر جو ہے نا آج کی آیات مقدسہ کے اندر اس کا ذکر ہے، اوپر دیکھیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر عورت ڈرتی ہو اپنے خامد کی جانب سے کہ وہ نافرمان ہوگا، نشوزا کہ وہ جو خرابی کا باعث جو ہے وہ بن رہا ہے، او اعراضا یا جو ہے وہ منہ جو ہے موڑ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے کیا کرنا ہے؟ اگر عورت جو ہے نا مرد کی جانب سے یہ خوف اور ڈر جو ہے وہ رکھ رہی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا شریعت کہتی ہے کہ وہ دیکھے حالات کو دیکھے، اب اگر یہ دونوں سلوک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے کوئی گناہ کی بات نہیں، آپس میں جو ہے نا وہ سلوک کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو بھی ہوتا ہے نا جی، علماء نے ایک یہ بھی صورت لکھی ہے اس کی تحت، ایک آدمی ہے اس کی عورت جو ہے نا بوڑھی ہو چکی ہے، مرد خود جوان ہے، عورت کو اب اتنی خواہش نہیں گئی جی مرد کی، لیکن مرد جو ہے نا اس کے اندر خواہش ہے جی، تو عورت جو ہے نا وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اب جب دوسری شادی کرتا ہے تو پھر جو ہے نا پہلی عورت کی طرف التفات ہی نہیں، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، یہ یہاں سے خرابی جو ہے نا وہ پیدا ہو۔ یا ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے، وہ عورت کو اتنی خوبصورت نہیں، دل کو بائی نہیں، اور دوسری عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کر لی۔ اب جب دوسری عورت کے ساتھ شادی کی، وہ پہلے کے مقابلے میں خوبصورت تھی، تو اب پہلے کی طرف جو ہے نا وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، تو اس کی مختلف صورتیں جو ہے نا علماء نے جو ہے نا وہ لکھی ہیں، یا وہ بوڑھی ہو چکی ہے دوسری شادی خاوند نے کر لی ہے، یا پہلی عورت جو ہے نا وہ کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی لیکن اس نے دوسری شادی جو ہے نا وہ کر لی ہے، اور دوسری پہلی کی طرف جو ہے نا اب دیکھ ہی نہیں تھا، اور پہلی بیوی کو یہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے کہ یہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دے، مجھے طلاق جو ہے نا وہ نہ دے دے، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا شریعت کہتی ہے کہ وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں کچھ معاملات کے اوپر صلح کر دیں، کچھ حقوق اپنے عورت چھوڑ دیں، کچھ حقوق اپنے مرد چھوڑ دیں۔ مرد کی تو ذمہ داری ہے نا، اس نے اس کو رہائش دینی ہے، لباس دینا ہے، کھانا دینا ہے، کپڑا ٹاپی دینا ہے، علاج معالجہ جو ہے کرنا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لیکن اس صورت کے اندر جب عورت کو یہ خدشہ اور خوف ہو کہ یہ تو مجھے چھوڑ دے گا، اب اس نے دوسری شادی کر دی ہے جی، تو اس صورت کے اندر جو نا عورت اپنے کچھ حقوق میں نرمی اختیار کر دے، مثال کے طور پہ اس کو یوں کہہ دے کہ تو نے مجھے اتنا حق مہر دینا تھا، اچھا میں تجھے اتنا حق مہر جو ہے نا معاف کرتی ہوں، تو مجھے طلاق دے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے رغبت تو اس کو مرد کی ویسے ہی نہیں رہی ہے، جوانی تو اس کی ڈل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اپنا گھر بچانے کے لیے وہ جو ہے اپنے حقوق کے اندر نرمی کر دے، مثال کے طور پر اپنے حق مہر کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے نام نفقے کے اندر کوئی کمی واقع کر دیتی ہے، اب جتنا خرچہ اس نے اس کو دیتا تھا اب کہتی ہے کہ مجھے آدھا خرچہ دو لیکن طلاق مجھے نہ دے، تو خرچے کے اندر جو ہے کمی کر دیتی ہے، باڑی کے اندر کمی کر دیتی ہے۔ مثلا شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس کی دو بیویاں ہیں دونوں کے ساتھ عدل والا معاملہ کرنا ہے، ایک دن اس کے پاس رہنا ہے، ایک دن اس کے پاس رہنا ہے، یہ اپنی باڑی جو ہے اپنی دوسری سوتن کو جو ہے وہ ہبا کر دیتی ہے، چلو زیادہ دن تم اس کے پاس رہ جاؤ، کبھی کبھار میرے پاس آ کر بھی خیر خبر جو ہے وہ دے دیا کرو، اس طرح اپنے حقوق کے اندر کچھ نرمی کر کے اپنے خاوند کے ساتھ سلوک کر دیتی ہے۔ تو شریعت کہتی ہے جو جس معاملات پر اور جن شرائط کے اوپر ان دونوں نے آپس میں مل بیٹھ کے سلوک کی ہے، اگر کوئی بندہ اپنا حقوق
سے دستبردار ہوتا ہے تو کوئی اس کے اندر گناہ کی بات نہیں. لیکن اگر کسی عورت نے اپنے حقوق سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا، پھر جو ہے نا خامد اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، پھر اس نے عدل نہیں کیا، پھر اس نے انصاف نہیں کیا، یہاں پہ اس کو اجازت نہیں ہے، یہاں پہ وہ گناہگار ہوگا. ہاں عورت اپنی حقوق سے خود دستبرداری کا اعلان کرتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے اجازت ہے، پھر اس کے لیے جو ہے کوئی گناہ کی بات نہیں. جتنے حقوق کے اوپر جو ہے شرائط مقرر ہوگی ہیں بس اتنے پورے کر دیں تو پھر بھی جو ہے وہ صحیح ہے. تو حقوق کے اندر عورت جس وقت نرمی اختیار کرے گی اپنے گھر کو بچانے کے لیے کہ اگر میں نرمی نہیں کرتی یہ تو مجھے طلاق دیتا ہے، تو نقصان کس کا ہے؟ زیادہ نقصان تو عورت کا ہے. اس لیے اپنے حقوق کے اندر تھوڑی سی کمی کر کے سلو کر لو اس سے، اور جو ہے اپنے گھر کو بچانے کی حد الامکان جو ہے کوشش کرو. اور حدیث مبارکہ